ہماری جماعت کا ہر مبلغ اور ہماری جماعت کا ہر خطیب اسے کوئی سا موضوع دیا جائے تو وہ بیان کرتے ہوئے سہارا اللہ کے قرآن کا لیتا ہے۔ میں بھی عظمت صدیق اکبر قرآن ہی کے نقطہ نظر سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے بلندی درجات کے دو سبب ذکر کیے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بلندی درجات کا پہلا سبب ہے ایمان، اور بلندی درجات کا دوسرا سبب ہے علم۔ اللہ نے کہا ہم ایمان کے ذریعے اور علم کے ذریعے لوگوں کے درجات بلند کرتے ہیں۔ قرآن کا یہ اصول، قرآن کا یہ ضابطہ اور میرے رب کا یہ فرمان کہ ایمان اور علم بلندی درجات کا سبب ہے، ان دونوں چیزوں کو میں صحابہ کی جماعت میں دیکھتا ہوں تو مجھے ابو بکر ان دونوں چیزوں میں سب سے آگے نظر آتا ہے۔ ایمان میں بھی اور علم میں بھی۔ میں یہ جانتا ہوں، یہاں علماء موجود ہیں، کہ امت کے علماء کے مابین یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے۔ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حالے تسی نہیں بولنا، جب میں کہوں گا پھر آپ بولیں گے۔ کچھ علماء کہتے ہیں سب سے پہلے کلمہ حضرت ابو بکر نے پڑھا، کچھ کا خیال ہے نہیں، سب سے پہلے کلمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ نے پڑھا۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھا۔ کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے کلمہ آپ کے غلام زید ابن حارثہ نے پڑھا۔ کتنے قول ہو گئے؟ 4۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کہا اس میں لڑنے جھگڑنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں چاروں اقوال میں تطبیق دے دیتا ہوں۔ یہ تطبیق دا لفظ کوئی اوکھا نہیں نکل گیا، میں جوڑ دیتا ہوں، چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ صحیح ہو جائیں گے۔
امام صاحب نے فرمایا لڑو مرو نہیں، میں حل کر دیتا ہوں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ، بچوں میں سب سے پہلے حیدر کرار، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید ابن حارثہ۔ چاروں قول اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہو گئے، اختلاف نہ رہا۔ میں بڑا کم فہم آدمی ہوں، کم علم ہوں، بڑا نالائق سا آدمی ہوں۔ تلا گنگ کے لوگوں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو کہنا بندیالوی گر کی بات کہہ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ ایک دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ایک ہفتہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی تھی۔ مسئلہ یہ ہے، ایک عورت کے کلمہ پڑھنے سے وہ باہر کے میدان میں کیا تعاون کر سکتی ہے، غلام کے کلمہ پڑھنے سے عرب میں غلام کی کیا حیثیت تھی، 8 سال کے بچے کے کلمہ پڑھنے سے 8 سال کا بچہ تو مشورہ بھی نہیں دے سکتا کہ جائے کہ دشمنوں کو پرے ہٹائے۔ مسئلہ یہ ہے کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہوئی، ایک بچے کے کلمہ پڑھنے سے، غلام کے کلمہ پڑھنے سے، ایک عورت کے کلمہ پڑھنے سے، یا 38 سال کے تاجر اور جوان ابو بکر کے کلمہ پڑھنے سے۔ بہت سارے علماء یہاں ہیں، طلبہ بھی۔ ہمارے گرامر میں کہتے ہیں ایک فعل لازم ہوتا ہے، ایک متعدی ہوتا ہے۔ ایک فعل لازم ہے، ایک فعل متعدی۔ میں کہتا ہوں سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ یہ جنہ جنہ سبحان اللہ کیا انہوں نے کخ سمجھ نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں۔ میں سمجھاؤں گا تو متعدی کا معنی میں سمجھاؤں گا۔ سارے صحابہ کا ایمان لازم تھا، ابو بکر کا ایمان متعدی تھا۔ کیا معنی؟ ابو بکر کلمہ پڑھنے کے بعد گھر میں نہیں بیٹھا، یہ باہر نکل گیا، حضرت عثمان نو اپنے نار رلا کے لے آیا، یہ پھر گیا، یہ حضرت طلحہ کو لے آئے، یہ پھر گیا، یہ حضرت زبیر کو لے آیا، یہ پھر گیا، یہ عبد الرحمن ابن عوف کو لے۔ جن 10 صحابہ کو میرے نبی نے نام لے کے جنت کی بشارت دی، ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی کوششوں سے مسلمان ہوئے تھے۔ تو انہیں گل پسند آئی کہ کونی آئی؟ کونی آئی؟ چلو نویں آوے تھے کوئی گل، وہ پسند نہیں آئی تو ایک اور سنو، شاید یہ پسند آ جائے۔ مسئلہ یہ نہیں 1 گھنٹہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 گھنٹہ بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، 1 دن پہلے کلمہ کس نے پڑھا، 1 دن بعد میں کلمہ کس نے پڑھا، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے نبی نے ایمان کی دعوت
किसी बंदे के सामने रखी, उसने कबूल करने में देर कितनी लगाई। मसला ये है, मेरे आका ने फरमाया मैंने जिस किसी पे दावत पेश की वो हिचकिचाया, पीछे हटा, मोहलत मांगी, मशवरा करूंगा, बाबा से पूछूंगा। मेरे इस जुमले तो यार लोग बड़े नाराज ने, लेकिन ये तो तारीख और सीरत की किताबों में, बाबा से पूछूंगा फिर पढ़ूंगा। मेरे नबी की दावत को कबूल करना आसान था। दावत क्या थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। झूठे माबूदों की गर्दन पे छुरी रखनी है, बाप दादा के मजहब से बगावत करनी है। आसान था इस दावत को कबूल करना। जिस किसी पे दावत को पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, मोहलत मांगी, मशवरा करूंगा, मौजज़ा दिखा, तू नबी है, निशानी दिखा। इस धरती पर सिर्फ एक आदमी है, न उसने मोहलत मांगी, न वो पीछे हटा, न उसने मौजज़ा मांगा। मैंने कहा मैं अल्लाह का नबी हूं, उसने कहा जो तू अल्लाह का नबी है तो अबू बकर तेरा पहला उम्मती है। तो आन किसी नुक्ते दी समझ भी आई है कि कोई नहीं। मैंने तो दो नुक्ते आपके सामने रखे। सबसे पहले बगैर हिचकिचाहट के कलमा पढ़ने वाला कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। बगैर मौजज़ा मांगे कलमा पढ़ने वाला कौन है? न कोई मौजज़ा मांगा, न निशानी मांगी, न दलील मांगी। क्यों नहीं मांगी? अबू बकर मेरे नबी के बचपन का यार है, उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है। मेरे आका 2 साल बड़े हैं, अबू बकर 2 साल छोटे हैं। ये मक्के की गलियों में, चौराहों में, सड़कों में इकट्ठे रहे, रातें गुजारी, खलवत जलवत सफर हज़र। अबू बकर ने सोचा जो शख्स दुनिया के मामले में कभी झूठ नहीं बोलता वो रब के मामले में कैसे झूठ बोल सकता है। वापस पलटिए यार, मैंने एक सबब बयान कर दिया है, ईमान। बुलंदी दर्जात के कितने सबब हैं? जोर से बोलो। पहला सबब क्या है? ईमान। इस सबब में भी अबू बकर सबसे आगे। बुलंदी दर्जात का दूसरा सबब है इल्म। इल्म में भी अबू बकर सब सारे सहाबा से मेरे आका ने अपने इंतकाल से 4 दिन पहले जुमेरात के दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दिया था। इंतकाल से कितने दिन पहले? दिन कौन सा था? जुमेरात। नमाज थी जोहर की, सर मुबारक पे पट्टी बंधी हुई, ऊपर चादर ओढ़ रखी। साहबा कहते हैं चादर को भी हाथ लगाओ तो तपश महसूस होती, बुखार है। नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ाने के बाद मेरे आका ने खुतबा दिया। हदीस की तमाम किताबों ने नकल किया। मेरे आका ने फरमाया इन्नल्लाह खय्यर अब्दन
بین الدنیا والآخرہ، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، دنیا کی حیات چاہتا ہے یا آخرت کی حیات چاہتا ہے؟ کیا اختیار دیا؟ پسند کر لے دونوں حیات میں سے ایک حیات، بین الدنیا دنیا کی زندگی چاہتا ہے یا آخرت کی حیات چاہتا ہے؟ فاختار الآخرہ، اس بندے نے کون سی حیات کو پسند کیا؟ اور سے بولو یار، فاختار الآخرہ۔ اشاعت التوحید والے اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے میرے آقا کی وہی حیات مانی جس حیات کو میرے نبی نے خود پسند کیا۔ دنیا کی حیات کو رد کیا میرے نبی، دنیا کی حیات کو پسند نہیں کیا میرے نبی نے، میرے نبی نے اخروی حیات کو پسند کیا۔ بات تو میں بڑے پیار بھرے لہجے میں کروں گا، لیکن کروں گا ضرور۔ آج حیاتی کہلانے کا حق اسی جماعت کو ہے جس جماعت نے میرے نبی کی اس حیات کو پسند کیا جس حیات کو میرے نبی نے خود پسند کیا۔ وہ ہے حیاتی، وہ ہیں اصل میں حیاتی، جنہوں نے میرے نبی کی اس حیات کو پسند کیا جو حیات میرے نبی نے اپنے لیے، میرے نبی نے دنیا والی زندگی پسند کی یا اخروی زندگی پسند کی۔ میرے نبی نے جب ذکر کیا نا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، ایک بندے کو اختیار دیا، صحابہ چپ ہے۔ حضرت ابو بکر کی سسکیوں کی آواز بلند ہونے لگی، رونے لگے۔ صحابہ نے دیکھا رونے والا کون ہے کہ سیدنا صدیق اکبر ہے۔ صحابہ حیران، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ ایک بندے کا ہی تو ذکر ہو رہا ہے، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ میرے نبی نے جب رونے کی آواز سنی نا، حضرت ابوبکر کے رونے کی آواز سنی نا، میرے نبی نے خطبے کا موضوع ہی بدل دی۔ جگہ کون سی ہے؟ مسجد نبوی۔ خطیب کون ہے؟ سامعین کون ہے؟ کیا منظر ہوگا؟ خطیب ہے امام الانبیاء، مسجد نبوی ہیں، اور سننے والے ان کا تعارف ایک جملے میں کروانا چاہتا ہوں۔ صحیح تعارف ہوا؟ آپ نے محسوس کیا کہ صحیح میں نے تعارف کروایا ہے؟ سننے والے وہ ہیں جن کے پاؤں کے تلووں سے حوریں اپنی آنکھیں ملتے ہوئے فخر محسوس کرتی ہیں۔ سننے والے وہ ہیں، وہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرنے لگے۔ میں جو جملے کہہ رہا ہوں کوئی خطیب نہیں کہے گا، اور میرا ایک ایک جملہ بڑا وزنی ہے، تلگنگ کے لوگوں کی سمجھ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہا۔ خطیب ہے امام الانبیاء، ممبر نبوی، مسجد نبوی،
سننے والے صحابہ، اور خطبے کا موضوع ہے عظمت صدیق اکبر۔ میرے نبی نے خطبے کا موضوع بدل دیا، اب موضوع کون سا شروع ہو گیا؟ شان صدیق۔ بیان کرنے والا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں نے اس کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا۔ ابو بکر کے احسانوں کے بدلے اتارنے کی میں نے کوشش کی، مجھ سے نہیں اتارا گیا، رب قیامت کے دن خود اتارے گا۔ امن الناس، امن الناس، سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر احسان کرنے والا۔ اللہ اللہ اکبر۔ بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم محفلوں میں اس ابو بکر کو بکنے لگ جاؤ، بکنے سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے نہیں سنا لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا؟ او یار اس پہ غور تو کرو تھوڑی دیر کے لیے یار۔ ابو بکر نہیں، لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر۔ میرا نبی ساری امت میں احسان کرنے والا ہے، اور کل قیامت کے دن میرا نبی پوری انسانیت کا محسن بن کے اٹھے گا۔ جب میرا نبی شفاعت کبریٰ کرے گا، کس کے لیے؟ مسلمان، کافر، یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، فرعون، قارون، حامان، نمرود، ابو جال، ابو لہب، مرزائی، میرے نبی کے خاکے بنانے والے، میرے نبی کو گالیاں بکنے والے، ساری انسانیت کے لیے میرا نبی شفاعت کے لیے لب کھولے گا۔ کیا ہوگی وہ شفاعت؟ یا اللہ حساب کتاب بعد بھی تے شروع کرنا ہی، خلقت بڑی تانگے تے یا اللہ حساب کتاب ذرا جلدی شروع کر۔ یہ شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ ساری خلقت کے لیے۔ بندیالوی کا جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور کہے گا بھی نہیں، میں ہی کہہ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد بھی جو کہے گا مجھ سے سن کے کہے گا۔ بندیالوی کہتا ہے ساری انسانیت کا محسن آمنہ کا لال ہے، اور آمنہ کے لال کا محسن ابو بکر ہے۔ ابو بکر لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ میں نے ہر کسی کے احسانوں کے بدلے اتار دیے ہیں، ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی، کہتے ہیں وہ جو ابو بکر روئے اور ہم نے کہا یہ کیوں روتے ہیں؟ ایک عبد کا ذکر ہو رہا ہے، ایک بندے کا ذکر ہو رہا ہے، کیوں روتے ہیں؟ یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا کہ عبد سے مراد خود آمنہ کا لال ہے، یہ تو ہمیں بعد میں پتا چلا۔ اب جو لفظ میرا موضوع سے تعلق رکھتا ہے، اہل علم لوگ علماء تو عربی عبارت سمجھیں گے، مجھے داد دیں گے، ترجمہ میں کر دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کانا ابو بکرن عالمنا، کانا ابو بکرن عالمنا، ابو بکر ہم سب میں سے زیادہ علم رکھنے والا تھا۔ بلندی درجات کا دوسرا سبب کیا ہے؟ اور سے بولو یار، علم۔ حضرت
ابو سعید خدری کیا کہتے ہیں؟ کانا ابو بکرن عالمنا، ہم سب میں سے سب سے بڑھ کے عالم جو تھا وہ کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ یہ جمعرات کا دن تھا، زور کی نماز تھی، اس دن عصر بھی میرے نبی نے خود پڑھائی، مغرب بھی میرے نبی نے خود پڑھائی۔ عشاء ہوئی نا تو میرے نبی نہیں آئے، صحابہ آ گئے، یوں کھڑکی ہے حضرت عائشہ کے حجرے کی، بالکل محراب کی سیدھ میں، اس پہ پردہ لٹکا ہوا، حضرت بلال اس کھڑکی کے قریب گئے، یا رسول اللہ الصلاۃ الصلاۃ، یا رسول اللہ صحابہ تیری دید کے منتظر ہیں، نماز کا وقت ہو گیا، تشریف لائیے۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں جا کے عشاء کی نماز پڑھوں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، غشی تاری، تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو میرے نبی نے پہلا سوال کیا، اصلی الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آپ کا کیا ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے گا یار، پٹرول تے مہنگا ہے لیکن یہ زبانی پٹرول تے مہنگا کوئی نہیں، تو میرے ساتھ بولیں، مجھے پتہ چلے آپ کو میری بات سمجھ آ رہی۔ فرمایا پانی لاؤ، وضو کرواؤ، میں مسجد میں نماز پڑھاؤں۔ پانی لایا گیا، وضو فرمانے لگے، پھر غشی طاری ہو، افاقہ ہوا۔ فرمایا صلی الناس، لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ وہم ینتظرونک، لوگوں نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا پانی لاؤ، پھر غشی طاری ہو۔ اب جو میں جملہ کہوں گا، فرمان سناؤں گا، اہل علم لوگ تو فوراً سمجھ جائیں گے، معنی بھی سمجھ جائیں گے، عام میں سے بھی اکثر لوگ سمجھ جائیں گے، آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ تیسری مرتبہ جب اٹھے نا، پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ فرمایا لوگوں سے کہو میرا انتظار نہ کریں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، کس کو کہو؟ بولو تو صحیح یار، وہ میری جگہ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھا، ابو بکر کو۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، یا رسول اللہ میرا باپ رقیق القلب ہے، آپ کے مصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا، حضرت عمر کو کہہ دینا۔ فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلے پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ اب حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ کو ملایا، دونوں نے مل کے کہا، یا رسول اللہ ابو بکر نرم دل والے ہیں، مصلی خالی دیکھیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے۔ حضرت عمر سے کہہ دیں میرے نبی نے تیسری مرتبہ کہا مروا ابا بکر، کتنی مرتبہ؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ لوگوں نے جھوٹی روایتوں کے سہارے اپنی مجلسوں میں پوری مجلس کو سر پہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تے تسی سنی گوڈیاں سر دے کے خطیب نو آکھ دیو بے بولدا رہے سن، تیرے تے اعتبار ہے، اس پہ تو تمہیں تڑپ جانا چاہیے تھا۔
اس جملے پہ تو تمہیں تڑپ جانا چاہیے تھا. مرو ابا بکرن. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سارے پڑھے لکھے لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے بھی, اور امانت و دیانت سے میرے سوال کا جواب دو. میرا نبی جب یہ کہہ رہا تھا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, حضرت علی کہاں تھے؟ سفر پہ گئے ہوئے تھے, جنگ پہ گئے ہوئے تھے, بیمار تھے؟ میرے نبی کے چچا حضرت عباس کہاں تھے؟ بولو, بولتے کیوں نہیں ہو؟ عباس کے بیٹے عبداللہ, ان کے دوسرے بیٹے عبید اللہ, ان کے تیسرے بیٹے فضل, حضرت علی کے بڑے بھائی عقیل کہاں تھے؟ مدینے میں. مدینے میں بولو تو صحیح. حضرت علی مدینے میں, حضرت عباس مدینے میں, عباس کے بیٹے مدینے میں, حضرت حسن مدینے میں, حضرت حسین مدینے میں, اور میرا نبی کہتا ہے میرے رشتہ دار پیچھے ہوں گے, ابو بکر آگے ہوگا. ابو بکر آگے ہوگا. کس کو آگے کیا تھا میرے نبی نے؟ انکار کرنے والوں نے تو اس کا بھی انکار کر دیا ہے کہ غار میں ابو بکر میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا. انکار کرنے والوں کا کیا ہے؟ جو منہ میں آئے بولتے چلے جاؤ. اگر غار میں ابو بکر میرے نبی کے ساتھ نہیں تھا, پھر اس آیت کا مفہوم بتاؤ. اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ. کون تھا پھر؟ ابو بکر کو نکالو تو بتاؤ تھا کون؟ میرے نبی نے جمعرات کے دن عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا؟ زور سے بولو یار, زور سے بولو. جمعے کی 5 نمازیں حضرت ابو بکر نے پڑھیں. کتنی ہو گئی ہیں؟ 6. ہفتے دیاں 5, 11 اتوار دیاں 5, 16 سوموار دی صبح. شاباش شاباش. آگے 11, 11:30, 10 بجے زور سے پہلے پہلے میرے آقا کا انتقال ہو گیا. 17 نمازیں میرے نبی کے مصلی پر میرے نبی کی زندگی میں پڑھانے والے کا نام کیا ہے؟ یار لوگوں نے, دشمنوں نے ایک حدیث کا سہارا لے کے کتنا اودھم مچایا ہے. من کن تو مولا ہو فعلی مولا, جس کا میں مولا اس کا علی مولا. میرے نبی نے اعلان کیا من کن تو مولا ہو فعلی مولا. انہوں نے بچے بچے کو رٹا دی, سنی بچوں کو بھی رٹائی. من کن تو مولا ہو فعلی مولا. اور ہم اپنے بچوں کو یہ نہ پڑھا سکے مرو ابا بکرن. میں بچوں کو کیا کہوں؟ آپ میں سے کتنوں کو آتی تھی؟ آپ میں سے کتنے ہیں جن کو یہ حدیث آتی ہو؟ مرو ابا بکرن کہو, بتاؤ. مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس. من کن تو مولا ہو فعلی مولا. مولا کا معنی خلیفہ ہوتا ہے؟ کس لغت کے امام نے معنی کیا؟ مولا کا معنی امام ہوتا ہے؟
مولا کے تو عربی میں کئی معنی ہیں. مولا بمعنی کارساز، مولا بمعنی مالک، مولا بمعنی غلام، مولا بمعنی دوست، مولا بمعنی محبوب، مولا بمعنی محب. کتنے معنی ہیں مولا کے. یہ کوئی اور تقریر شروع ہو گئی بھائی، یہ کدھر سے آوازیں آ رہی؟ اوپر والے نیچے آ جاؤ یار، یہ ان کو چپ کرائیں یار، بچوں کو ذرا چپ کرائیں، بچوں کو چپ کرائیں یار. مولا کے تو کئی معنی. یہ جو مولانا ہیں، مولانا حضرت مولانا فلاں، ایڈے خوش نہ ہو وہ. مولانا کوئی بڑا لقب ہے، مولانا. مولا کہتے ہیں غلام کو، عربی میں مولا کسے کہتے ہیں؟ غلام. مولا مالک کو بھی، غلام کو بھی. جو صحابہ کے غلام تھے نا وہ بڑے عالم تھے، ہر وقت جو صحابہ کے ساتھ رہتے تھے بڑے عالم تھے. وہ باہر سے بندہ آیا، اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہ مولا ابن عباس، میں ابن عباس کا غلام ہوں. تو کون ہے؟ اس نے کہا مولا ابن عمر، میں ابن عمر کا غلام ہوں. تو کون ہے؟ کہ مولا ابن مسعود، میں عبداللہ ابن مسعود کا غلام ہوں. وہ سارے غلام سن بڑے بڑے علماء. اس نے کہا انتم کلکم مولویون، انتم کلکم مولویون، تو سارے غلام ہو. مولا بمعنی کارساز، انت مولانا. کیا معنی کریں گے؟ کارساز. یہ من کن تو مولا و فالی مولا میرے نبی نے کس موقع پہ کہا تھا پتہ ہے تمہیں؟ حضرت علی یمن سے آئے تھے. وہ حج کرنے کے لیے حضرت علی کہاں سے آئے تھے؟ یمن سے. یمن کے کچھ لوگوں نے حضرت علی کی شکایت کی میرے نبی سے. میرے نبی کو یہ شکایت کرنا اچھا نہ لگا. انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کی شکایت کی کیوں؟ اس موقع پہ میرے نبی نے کہا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. یہ معنی ہے اس حدیث کا. اس میں خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں امامت کا ذکر کہاں ہے؟ مولا کے لفظ سے امامت اور خلافت ثابت نہیں ہوتی. خلافت ثابت ہوتی ہے، امامت ثابت ہوتی ہے. مرو ابا بکرن فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو نماز پڑھائے. ایک دن نماز ہو رہی ہے، میرے نبی کی طبیعت سنبھل گئی. طبیعت جو سنبھلی نا، فرمایا مجھے وضو کرواؤ، میں بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھنا چاہتا ہوں. اب جماعت ہو رہی ہے، مصلی پہ ابو بکر ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں، دو آدمیوں کے سہارے میرے نبی اس کھڑکی سے مسجد میں داخل ہوئے. پاؤں مبارک زمین پہ گھستے ہوئے آ رہے ہیں. نکاہت، کمزوری اور ضعف، پاؤں اٹھانے کی طاقت نہیں. جو ہی اس کھڑکی سے مسجد میں داخل ہوئے، کچھ اس طرف کے نمازیوں نے اشارے کنائے میں بتایا، کچھ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا نبی آ گئے، نبی آ گئے. ابو بکر نے مصلی چھوڑا، پیچھے قدم ہٹائے، پیچھے قدم ہٹائے. نبی جو آ گئے، ان ساریاں گلاں میرے کول کروانیاں جی.
نبی جو آ گئے، نبی آ گئے تو ابو بکر مصلی پہ کیسے کھڑا ہو؟ جہاں نبی آ جائے وہاں ابو بکر مصلی پہ کھڑا ہو؟ نہیں، ابو بکر نے قدم پیچھے ہٹائے، میرے آقا نے دیکھا ابو بکر مصلی چھوڑ رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا مکانک یا ابا بکر، ابو بکر پیچھے قدم ہٹا رہے ہیں اور میرے نبی ادھر سے کہہ رہا ہے مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر۔ کتنی مرتبہ کہا؟ 3 مرتبہ۔ حدیث کا جو ترجمہ ہے اور جو میں خطیبانہ ترجمہ کروں گا وہ میں ہی کروں گا، آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھا ترجمہ کر گئے۔ مکانک یا ابا بکر، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ یہ خطیبانہ جملہ نہیں، یہ کہڑا خطیبانہ جملہ؟ ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے، ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ آج میں نماز پڑھان نہیں آیا، اے ویکھن آیا تیری امامت دا منکر کون ہے؟ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے۔ مکانک یا ابا بکر۔ کیوں بھائی علماء کرام؟ علماء کرام مکانی یا ابا بکر نا، مکانی یا ابا بکر، ابو بکر میری جاتے کھلوتا رہے، نہیں آکھیا۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر اپنی جاتے کھلوتا رہے۔ ہونے جا کہندی ہے، اب یہ جگہ کس کی ہے؟ ابو بکر کی۔ تو میرے نبی نے جو امامت کے لیے ابو بکر کا نام لیا تو فریق مخالف جو ہے ان کے ہاں قاعدہ اور قانون ہے، امام وہی بن سکتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو۔ ہمارے اہل سنت کے نزدیک بھی مستحسن بات یہی ہے کہ سب سے زیادہ علم والا ہو وہ امامت کرے۔ میرے نبی نے مصلی ابو بکر کے حوالے کر کے اس بات کو ثابت کیا کہ صحابہ میں سب سے بڑا عالم تھا، کون تھا؟ ابو بکر تھا۔ میں حیران ہوتا ہوں، ایک دن حضرت ابو بکر لیٹ ہو گئے، حضرت بلال نے حضرت عمر کو آگے کر دی، نماز لیٹ ہو رہی ہے تسی نماز پڑھاؤ، بات ہے سننے والی۔ حضرت عمر مصلی پہ آئے، تکبیر ہو گئی، حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز حجرے میں پہنچی، میرے نبی نے محسوس کیا آواز میرے یار دیتے نہیں، تو میرے نبی نے وہی سے فرمایا لا لا لا۔ کتنی مرتبہ؟ نہیں نہیں، یا اللہ والمومنون الا ابا بکر، الا ابا بکر۔ عرش پہ رحمان انکار کرتا ہے، فرش پہ مسلمان انکار کرتے ہیں، کسی کی امامت کو مانتے ہیں تو وہ ابو بکر کی امامت۔
हजरत उमर को कहे नमाज तोड़ दे। अबू बकर को कहो मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर लोगों को नमाज पढ़े। बुलंदी दर्जात के कितने सबब हैं? जोर से बोलो। दो, ईमान, इल्म। मैंने दलाइल से साबित कर दिए, ईमान में भी अबू बकर सारे सहाबा से आगे, और इल्म में भी अबू बकर सारे सहाबा से आगे। तो फिर मानना पड़ेगा अंबिया के बाद सब लोगों में से अफजल है तो अबू बकर है। इस उम्मत में मेरे नबी के बाद सबसे अफजल है तो कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। यूं ही तुमने मंतकी गुफ्तगू की और मामले को पेचीदा बना के रख दिया। इसमें तो इख्तिलाफ ही किसी का नहीं कि नबी पाक के बाद इस उम्मत में सबसे अफजल कौन है? अबू बकर। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कितने बेटे? तो सिर्फ दो दनादन, हजरत हसन, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला। इन दोनों का नाम आपको आता है। हजरत अली के 18 बेटे। कितने? जोर नाल बोलो, जोर नाल बोलो। 18 बेटे हैं, 18। बेटा पैदा हुआ ना हजरत हसन हजरत हुसैन के बाद, तो हजरत अली ने उस बेटे का नाम रखा मोहम्मद। क्या नाम रखा? मोहम्मद। जिसको हमारे मुअर्रिख कहते हैं मोहम्मद इब्ने हनफिया। मोहम्मद इब्ने हनफिया। हनफिया तो इसकी मां का नाम भी नहीं है। बेटे को बाप के नाम से पुकारा जाता है कि मां के नाम से? इसे मोहम्मद इब्ने अली क्यों नहीं कहते हो? तारीख ने जुल्म किया। तारीख जानने वाला तबका पूछो इसको मोहम्मद इब्ने हनफिया क्यों कहते हो? मोहम्मद इब्ने अली क्यों नहीं कहते हो? सिर्फ इसलिए लोगों को पता न लगे भाई ये भी अली दा पुत्र है। क्यों? इसने क्या कर दिया था? ये कभी 9 मुहर्रम को सरगोदे आना तो तुम्हें बताऊंगा। यहां जमीन हमवार नहीं कि मैं बता सकूं, और जमीन हमवार ना हो तो लेने के देने पड़ जाते। वैसे इल्जामात की जद में रहने वाले लोग हैं, लोग इल्जाम ही लगाते हैं, हम पर इल्जाम ही लगाते चले जाते हैं। इसने क्या कसूर किया था? करबला के मौके पे इसने क्या कसूर किया कि इसको बाप की तरफ मंसूब नहीं करते हो? मोहम्मद इब्ने हनफिया क्यों? यह भी हजरत अली का बेटा है। इसका नाम नबी के नाम पे रखा। किसके नाम पे रखा? नबी के नाम पे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? कुछ हासिल भी कर रहे हो कि यहीं दामन झाड़ के चले जाओगे? फिर बेटा हुआ, लोग मुबारकबाद देने के लिए आए। अमीरुल मोमिनीन मुबारक हो, बेटा हुआ है, खैर मुबारक। नाम क्या रखा है? हैदर कर्रार ने कहा मोहम्मद के बाद नाम रखा जा सकता है तो अबू बकर ही रखा जा सकता है। बेटे का क्या नाम रखा? अबू बकर। बंदयालवी रेत की दीवार पे कदम रख के बात करने का आदी नहीं। कल तुम मुझे अदालत में बुलाओ और मेरे गरेबान पे हाथ रखो
नहीं रख सकते हो। किताबें तुम्हारा मुंह चिढ़ा रही। अंसाब की किताबें उठाओ, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताबें उठाओ, तज़किरतुल आइम्मा उठाओ। बेटे का नाम क्या रखा? जोर से बोलो यार। तुम अपने बेटों का नाम दुश्मनों के नामों पे रखते हो। क्यों भाई? दुश्मनों के नामों पे रखते हो या प्यारों के नामों पे रखते हो? हजरत अबू बकर को सबसे ज्यादा प्यार था तो किस से था? अबू बकर से। अबू बकर, तू बेवफाई करके चला गया, मुझे छोड़ गया। हैदर करार बेवफा नहीं है। मैंने अपने एक बेटे का नाम तेरे नाम पे अबू बकर रखा है। बुलाऊंगा इसे, याद करूंगा तुझे। बुलाऊंगा इसे, याद करूंगा तुझे। शायर कहता है, काश मेरा घर तेरे घर के मुकाबिल होता, तू ना आया करता, तेरी आवाज तो आया कर। बेटे का नाम क्या रखा? तुम अपने बेटों के नाम ये रखोगे कि नहीं रखोगे? नहीं, तुसी नवे तू नवे ना। उस्ताद जी कोई वजह ना दसो ना, इस तू पहले किसी दा होवे ही नहीं। मैं क्या खोता रख, किसी दा ही पहले ना नहीं। दूआ जम्मे ते सोटा रख। नया नाम, हिंदुओं से लिए नाम, हिंदुओं से। कितने खूबसूरत नाम है। उमर, अबू बकर, बिलाल। नबियों के नाम पे। अभी हम हारून साहब के बेटे को देख के आए। पहले बेटे का नाम मूसा, दूसरे का नाम ईसा, इब्राहिम, इस्माइल, हारून, याकूब, यूसुफ, खालिद, उस्मान, अली, हसन, हुसैन, मुआविया। मुआविया, सुफियान, मरवान, मुगीरा, मुगीरा जिसको जेहलम का इंजीनियर कहता है। मैं उसके जमाने में होता तो मुगीरा के खिलाफ तलवार सौंत लेता। शर्म नहीं आई। और हमारा नौजवान तबका कहता है बड़ा मुहक्किक है जी, किस मुगीरा के खिलाफ तलवार सौंत लेते जो सिर्फ सहाबी नहीं, उन 1400 सहाबा में शामिल है जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठकर मेरे नबी के हाथ पर बैत की थी। 1400 मुगीरा उनमें शामिल है। जालिम आदमी, तू कहता है मैं उनके जमाने में होता तो तलवार सौंत लेता, जिनके मुतालिक रब ने कुरान में कहा लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायऊनका तहत शजरा। माजी पर कद आए, माना कसम का, फिर लाम ताकीद के लिए। अल्लाह कहते हैं मुझे अपनी जातो सिफात की कसम है, जिन मोमनों ने दरख्त के नीचे बैठकर तेरे हाथ पर बैत की थी, मैं उनसे राजी हो गई। रब कसमें उठा के रजा के ऐलान करता है, ये बकवास करता है। मैं उनके जमाने में होता तो मैं तलवार सौंत लेता। इन्नल्लज़ीना युबायऊनका इन्नमा युबायऊन अल्लाह।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने दरख्त के नीचे बैठकर आपके हाथ पे बैत की थी, उन्होंने आपके हाथ पे नहीं, मेरे हाथ पे बैत की थी। यदुल्लाह है, करो माना, यदुल्लाह है, अल्लाह का हाथ फौका ऐदीहिम। वाह मेरे नबी के यारो, सदके जावा, सदके जावा। नीचे मेरे नबी का हाथ, ऊपर सहाबा के हाथ, इनके ऊपर रब का हाथ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसे समझाऊं तुम्हें यार। 8 साल का बच्चा हो ना, 7 साल का, 6 साल का, 8 साल का, रश वाली जाते जाओ, रश वाली जा। कोई बाजार रश वाला, कोई मंडी रश बहुत हो, तो फिर बाप जो होता है ना, वो बेटे का हाथ पकड़ लेते। जद हाथ नप लिया ना, हुण मुतमईन ने ये भटक नहीं सकते। बात तो यार मैं बड़ी करके कर गया हूं यार, बात तो मैंने कर दी है यार, लेकिन तलागांग दे लोगों बड़े सुस्त हो यार। 8 साल दा बच्चा होवे, अब्बा हाथ नप लेवे, बाप मुतमईन हो जाता है, हुणे भटक नहीं सकता, हुणे इधे उधे नहीं जा सकता। 8 साल दे बच्चे दा हाथ वालिद नप लेवे, ओ नहीं भटक सकता, ते जिन्हां दे हाथ मेरा नबी और रब नप ले। उस मुगीरा बिन शोबा को कहता है, मैं तलवार सौंप लेता। सुना तलागांग के लोगों, मुगीरा, हजरत मुगीरा उन सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने मेरे नबी को कब्र मुनव्वर में उतारा था। ये जालिम कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार सौंपता, तुम कहते हो ये मुहक्किक है। तेरी तहकीक हम जहन्नम के 7वें तबके में डालते हैं। मेरे नबी को दफन करने वाला है, दफन। अगली बात सुनो, अगली, जब दफन कर चुके, पड़ियां रख दी, सहाबा बाहर निकले। हजरत मुगीरा कहते हैं मैंने जानबूझ के अपनी अंगूठी कब्र में फेंक दी। मैंने हजरत अली से कहा मेरी अंगूठी रह गई है, तो हजरत अली ने कहा उतरे, अंगूठी अपनी उठा ले। हजरत मुगीरा कहते हैं मैं था, अकेली मेरे नबी की कब्र थी, मैंने एक पड़ी हटाई, अपने नबी के कदमों को चूमा। ये जालिम कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार उठाता, शर्म नहीं आई इसे। मैंने नबी पाक के कदम को चूमा, फिर मैंने कहा मट्टी डालो। साहबा ने मट्टी डाली। जब मेरे घुटने तक मट्टी पहुंच गई, फिर मैं कब्र से बाहर निकला। वो फख्र से कहा करते थे इस उम्मत में नबी से सबसे आखिर में जुदा होने वाला मैं हूं। ये जालिम कहता है मैं उनके खिलाफ तलवार उठाता, मैं मुआविया के खिलाफ तलवार उठाता, मैं अमर इब्न लास के खिलाफ तलवार उठाता। अमर इब्न लास फाते मिस्र है और मुआविया उसने 19 साल खिलाफत की। 19 साल 54 सूबों पर। कितने सूबे? शाबा बोलो, जोर से बोलो। 4 नहीं संभाले जा रहे, 4 सूबड़ियां, 4 सूबड़ियां संभालो ना। हुकूमत कहती है चौकीदार अपने रखो, दुकानों नूं ताले लाओ,
उतू करंट छोड़ो, टैक्स हम दो। वाह, मजा नहीं आया? हिफाजत अपनी आप करो ते टैक्स सन दो। टेलीविजन, वायरलेस, टीवी, रेडियो, ज़राए अबलाग, फिर कुछ नहीं हो रहा। 54 सूबे बैठा है दिमिश्क में, गाड़ियां, कारें, वायरलेस, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और दिमिश्क में बैठ के ऐलान करता है, ओ सर्राफो, और सोने का काम करने वालों, रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। ये जालिम कहता है मैं उस वक्त होता तो उनके खिलाफ तलवार उठाता। वाह, रात को अपनी दुकानें खुली छोड़ के आया करो। मुआविया देखेगा वो कौन सी मां है जिसने बच्चा जना है जो मेरी हुकूमत में चोरी करके दिखा। अपने बच्चों के नाम अच्छे नाम रखा करो। अब्दुल्ला, सबसे खूबसूरत नाम क्या है? अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। जरा आज ही तो देखो यार, जीशान, भावे घर वाले रोटी ना देन, जीशान और अनु। शाहजहान, भावे घारी कोई ना होवे अपना, शाहजहान। आलमगीर, इसमें तकब्बुर है, इन नामों में क्या है? तकब्बुर है। इसके मुकाबले में जरा बोलो यार, अब्दुल्ला, क्या मैंने? अल्लाह का बंदा। अच्छे अच्छे नाम रखा करो। थक गए आप? असा रोटी शोटी खा के आए, थोड़ा मन तो भी खा के आए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो एक लतीफ़ा सुनाना चाहता था यार आपको, नामों पे ही। लतीफ़ा भी नहीं है, सच्चा वाक़या हमारे बंदयाल का। हमारे बंदयाल में हमारे परदादे के ज़माने की बात है कि किसी बंदे को कहा गया भाई तेरी औलाद जड़ी है ना, ये तां होनी है, तू उपुट्ठे उपुट्ठे ना रख। उसदा पुत्र होया, उस ना रखा सोटा, पुत्र दा ना सोटा। दूसरा बेटा हुआ, उसका ना रखा उस खोता। ये बिल्कुल लतीफा नहीं, हकीकत है, हमारे बंदयाल की बात। खोता, एक खोते दी शादी हो गई, अग्गू इसकी बच्ची जवान हो गई। इसकी बेटी का निकाह पढ़ाने हमारे दादाजी गए। तो जब खुतबा पढ़ लिया, ईजाब कबूल कराने लगे ना, तो दादाजी ने कहा फलानी लड़की खरके दी थी। वो साथ बैठा था, उसका क्या? उस्ताद जी खरका नहीं जी, खोता। खरका नहीं, खोता। फिर दादाजी ने कहा फलानी लड़की खरके दी थी। उसका क्या? नहीं उस्ताद जी, खरका नहीं। दादी ने कहा जड़ निकली, खड़के ते खोते च केड़ा फर्क? खरका आखो या खोता आखो। नाम अच्छे रखा करो। हजरत अली ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? अबू बकर। फिर बेटा हुआ, नाम क्या रखा है? फरमाया इसका नाम रखा है उमर। हजरत हसन की शादी हो गई, बेटा हुआ। बाबा नाम आपने रखना है। फरमाया इसका नाम भी अबू बकर। चलो जी, पोतरे का नाम ही अबू बकर। हजरत हुसैन की शादी हो गई रजी अल्लाह तआला अन्हु। रब ने बेटा दिया, नाम आप रखेंगे। फरमाया इसका नाम उमर। उठा अपनी अंसाब की किताबें उठा। बंदयालवी चैलेंज करता है। करबला में जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया, करबला में
حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن لوگوں نے جام شہادت نوش کیا تہاڈے جرت ہے تو انہاں دے نام دسو، بولو بولو، تم نہیں بتاؤ، تمہاری پوری عمارت دھڑام کر کے زمین پہ آ رہی، نہیں بتاؤ گے۔ تلہ گنگ کے لوگوں، کربلا کے میدان میں جس جوان نے سب سے پہلے اپنے بھائی کے دفاع میں جام شہادت نوش کیا تھا وہ حیدر کرار کا بیٹا ابو بکر تھا، ابو بکر تھا۔ یہ وہاں شہید ہوئے ہیں، علی اکبر تے علی یہ تسی بڑھائے نے، انہی کے ناموں کو تم نے بتایا، علی اکبر اور علی اصغر۔ ابو بکر نے جام شہادت نوش کی، ان کے دوسرے بھائی عمر نے جام شہادت نوش کی۔ بالکل اپنی تقریر کے آخر میں پورے جوبن پہ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، پورے جلال سے کرنا چاہتا ہوں۔ جملہ وہ کہوں گا مزہ آ جائے۔ میں تو بڑا ویکھیا کہ تون میں بالکل تنگ نہیں کی، اب یہ جملہ پسند آ جائے تو کھڑے ہو کے میری تائید کرنی، پسند آئے تو کھڑے ہو کے کہنا ہے بندیالوی کی بات کی تائید کرنی ہے، اور سارا پنڈال نعروں سے گونج اٹھے، صحابہ کے نعروں سے گونج اٹھے۔ قاری صاحب بھی تیار ہو جا، قاری ادریس صاحب بھی تیار ہو جا، دوسرے جن میں نعرے میں جان ہے جن کے گلے میں، وہ بھی ذرا تیار ہو جا۔ حضرت علی کے ایک بیٹے کا نام ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام عمر، تیسرے بیٹے کا نام عثمان، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسین کے بیٹے کا نام عمر۔ بندیالوی کہتا ہے جس گھر کے آنگن میں، جس گھر کے سین میں، جس گھر کے کمروں میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں وہ گھر رافضیوں کا نہیں سنیوں کا ہوا کرتا ہے۔